یونان، لبنان، ایران، عراق، شام، مصر، ہندوستان، تقریباً آدھی دنیا کو فتح کرنے والا اسکندر اعظم جب جہلم کے مورچے کے بعد گرم سرزمین ملتان پہنچا تو وہاں اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اور حضرت شاہ رکن عالم سے لے کر حضرت مولانا رومی کے استاد حضرت شمس سبزواری تک اور کئی معتبر ترین ہستیوں کے مزارات جس سرزمین پر واقع ہیں اسے شہر ملتان کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد کاشف جاوید، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی کچھ دکھانے اور بتانے جا رہے ہیں۔ شہر ملتان کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ بہت سے شہر آباد ہوئے لیکن تفتیش ایام کی ضد میں آ کر صفائے ہستی سے مٹ گئی، لیکن شہر ملتان ہزاروں سال پہلے بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ ملتان کو صفائے ہستی سے ختم کرنے والے حملہ آور خود نیست و نابود ہوئے اور آج ان کا کوئی نام لیوا موجود نہیں، لیکن شہر ملتان آج بھی پورے تقدس کے ساتھ زندہ و جاوید ہے۔ ملتان کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق شہر ملتان 5000 سال پرانا شہر ہے۔ اگر شہر ملتان کی تاریخ کی بات کی جائے تو دنیا کو فتح کرنے کی غرض سے یونان سے اسکندر اعظم اپنی بہترین یونانی فوج کا لشکر لے کر نکلا اور سامنے آنے والی ہر سلطنت کو تہس نہس کر کے فتح سمیٹتا چلا گیا۔ اس کی سلطنت ایک چلتی پھرتی ریاست تھی جس میں ہمہ وقت درباری، وزیر، مشیر، طبیب، پروفیسر، انجینئرز، قاضی، علماء، حکماء، رفقا، خدمتگار، بچے، مرد اور خواتین موجود ہوتی اور ان کی خدمات لی جاتی۔ اسکندر جو علاقہ فتح کرتا وہاں وہ اپنے کچھ بھروسے مند ساتھیوں کو اسی علاقے کا اقتدار سنبھالنے کے لیے وہیں چھوڑتا اور خود اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتا۔ جب وہ ہندوستان میں داخل ہوا تو جہلم کے کنارے اس کا سامنا راجہ پورس کے ساتھ ہوا۔ راجہ پورس ایک طاقتور اور نڈر حکمران تھا۔ اس نے اپنے محدود وسائل اور کمزور فوج کے باوجود اسکندر کا بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن بالآخر فتح اسکندر کو ہوئی۔ اس مورچے میں پورس کے 20,000 آدمی اور 100 ہاتھی مارے گئے، لیکن اس سب کے باوجود پورس نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل لڑتا رہا۔ اس نے اس وقت تک ہار نہ مانی جب تک اس کا جسم زخموں سے چور ہو کر بالکل نڈھال نہ ہوا۔ پورس کو گرفتار کر کے اسی روز اسکندر کے سامنے پیش کیا۔ اسکندر کی یہ عادت تھی کہ دشمن کا کوئی بھی آدمی گرفتار ہو کر آتا تو اسے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع ضرور دیتا۔ اسکندر نے پورس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ پورس نے وہاں وہ جملہ بولا جو تاریخ کے اوراق میں امر ہو گیا۔ پورس نے جواب دیا وہی جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ اسکندر میدان جنگ میں پورس کی بہادری سے پہلے سے ہی متاثر تھا، اب اس کی گفتگو نے بھی اسے کم متاثر نہیں کیا۔ بہادروں کو موت کے گھاٹ اتار دینا اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ اس نے پورس کو معاف کر دیا اور اس کا تمام علاقہ بھی واپس کر دیا۔ اس کے بعد اسکندر ملتان کے محاذ کے لیے آگے بڑھا۔
یہاں اس وقت ملوئی قوم آباد تھی جن کی شجاعت اور بہادری کی داستانیں چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ جب سکندری افواج ملتان پر حملہ آور ہوئی تو اس قوم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس مہم کے دوران سکندر کی کمر میں تیر لگا جو ریڑھ کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ حکما کی کوششوں کے باوجود یہ تیر نہ نکل سکا۔ اس پر انہوں نے تیر کا کچھ حصہ کاٹ دیا تاکہ سکندر جنگ جاری رکھ سکے۔ تاہم کچھ دنوں بعد ملتان فتح ہو گیا۔ یہاں یونانی فوج نے اپنے بادشاہ کے زخمی ہونے کا بھیانک انتقام یہ لیا کہ شہر میں کسی کو زندہ نہ چھوڑا اور شہر میں موجود عمارتیں، عبادت گاہیں اور رہائش گاہوں کو بہت بری طرح نقصان پہنچایا اور شہر کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ بعد میں یہی تیر سکندر کی موت کا سامان ہے۔ اسی زخم کی وجہ سے سکندر صرف 33 برس کی عمر میں انتقال کر گیا۔ یونان، ایران، مصر، ہندوستان، تقریباً آدھی دنیا کو فتح کرنے والا جب دنیا سے گیا تو اس نے دونوں ہاتھ خالی کیے۔ اسلامی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے پہلی مرتبہ ملتان کو فتح کیا اور اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ محمد بن قاسم کے بعد 997 عیسوی میں محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کرنے کے ساتھ ملتان کو بھی فتح کیا اور اسے اپنی حکومت میں شامل کیا۔ پھر 1175 عیسوی میں سلطان شہاب الدین محمد غوری نے خسرو ملک کو شکست دے کر ملتان پر قبضہ کر لیا۔ سلطان غوری کے بعد بے شمار خاندانوں نے اس کو اپنا پائے تخت بنائے رکھا، جن میں خاندان گلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، خاندان سادات، خاندان لودھی اور پھر مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں تک ملتان مسلم سلطنت کا حصہ رہا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ملتان پر مکمل قبضہ کر لیا اور 1947 تک یہ برٹش امپائر کے کنٹرول میں رہا۔ لیکن جب ملک پاکستان کو غلامی کی زنجیروں سے آزادی ملی تو اس وقت سے لے کر شہر ملتان آج تک ملک پاکستان کا حصہ ہے۔ جناب، اگر ملتان کی سوغات کی بات کی جائے تو سون حلوہ ایک ایسی آواز ہے جو آپ کو سال کے تقریباً ہر ماہ سنائے گی۔ یہ آواز ملتان کے ریلوے اسٹیشن تک محدود نہیں بلکہ ملتان کے ایئرپورٹ سے لے کر بس اسٹاپ تک یہ آواز آپ کو ضرور سنائی دے گی۔ اور بہت سے مسافر اپنے عزیز و اقارب کے لیے ملتان کی یہ سوغات ضرور لے کر جاتے ہیں۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی یکساں مقبول ہے۔ سون حلوے کی مختلف قسمیں ہیں جن میں باداموں والا، کاجو والا، پستہ والا اور اخروٹ والا سون حلوہ شامل ہے۔ یہ خاص قسم کا حلوہ جسے ملتانی سون حلوہ کہتے ہیں پہلی بار سون نے تیار کیا تھا۔ سون ملتان کا ایک ہندو حلوائی تھا۔ ایک دن مٹھائی کے لیے منگوائے جانے والا دودھ پھٹ گیا اور بجائے کہ دودھ کو ضائع کرنے کے سون نے تجرباتی طور پر دودھ کو کڑاہی میں ڈال کر آگ پر رکھ دیا۔ جوں جوں دودھ گاڑھا ہوتا گیا
سون اس میں چمچ ہلاتا گیا۔ دودھ کو مزید گاڑھا کرنے کے لیے سون نے اس میں گندم کے آٹے کی کچھ مقدار بھی شامل کر دی۔ جب سون نے اپنی نئی مٹھائی کو چکھا تو اس منفرد مٹھائی کا ذائقہ اسے بہت لذیذ لگا۔ اس نے راہ چلتے لوگوں میں نئی مٹھائی بانٹنی شروع کر دی۔ سون نے اتفاقاً بن جانے والی یہ مٹھائی اس وقت باقاعدہ طور پر بنانی شروع کر دی جب لوگ آ کر اس سے وہی حلوہ دوبارہ کھلانے کا تقاضا کرنے لگے۔ سون کا حلوہ چند دنوں میں شہر بھر میں مشہور ہو گیا اور حاکم شہر دیوان سون مل کے دربار میں حاضر ہو کر سون نے یہ نئی سوغات پیش کی تو شہر کے گورنر کی پسندیدگی کے بعد اس مٹھائی کی طلب میں کہیں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق دیوان سون مل جو 1821 میں راجہ رنجیت سنگھ کی طرف سے ملتان کا گورنر بنا کر بھیجا گیا، سون حلوے کا موجد ہے۔ تاہم اس موقف کے حامل لوگوں سے اختلاف کرنے والوں کا کہنا ہے کہ سون حلوہ صدیوں پرانی سوغات ہے۔ سون حلوہ بنیادی طور پر ایک ایرانی مٹھائی ہے اور ایران سے آئے ہوئے کاریگروں نے اسے پہلے ملتان میں متعارف کرایا، جہاں سے بڑے صغیر کے دوسرے شہروں میں یہ مٹھائی مقبول ہوتی چلی گئی۔ سون حلوے کا موجد سون حلوائی ہو یا دیوان مل، اس سے سون حلوے کی لذت پر ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ سون حلوہ ملتان کی ایک ایسی سوغات ہے جو پہلی مرتبہ کھانے والے کو اپنا گرویدہ ضرور کرتا ہے۔ اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے کیونکہ اس شہر میں اولیاء اور صوفیاء کے کافی تعداد میں مزارات واقع ہیں۔ مشہور مزارات میں حضور سیدنا یوسف شاہ صاحب کا مزار شریف سر فہرست ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور عالم اہل سنت حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں گواہی دی ہے کہ آپ وصال کے بعد بھی قبر شریف سے ہاتھ باہر نکال کر بیعت لیتے تھے اور ابھی تک وہ نشان باقی ہے جہاں سے دست مبارک قبر شریف سے باہر آتا تھا۔ حضرت شمس سبزواری کا مزار بھی ملتان میں واقع ہے، جسے حال ہی میں یونیسکو نے اپنے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا ہے۔ آپ کا شمار ملتان کے بزرگ ترین ہستیوں میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت شمس سبزواری نے دعا کی کہ مجھے وہ بندہ ملے جو میری صحبت کا متحمل ہو۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ پونیا میں مولانا رومی کے مکتب میں جا پہنچے۔ مکتب سے مراد وہ جگہ لی جاتی ہے جہاں دین و دنیا کا علم سکھایا جائے۔ مولانا رومی بیٹھے کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ حضرت شمس سبزواری نے کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سے عرض کی کہ یہ کیا ہے؟ مولانا نے ان کو کوئی عام آدمی سمجھ کر جواب دیا، یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتا۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت نے وہ تمام کتابیں وہاں سے لپیٹ کر مکتب کے اندر موجود تالاب میں گرا دی۔ چونکہ اس وقت تمام کتابیں ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی اور ایک ایک کتاب پر کئی سال صرف ہو جاتے، مولانا کی تو کل زندگی وہی کتابیں تھی۔ انہوں نے چیخ کر کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ میری ساری زندگی کی محنت تم نے ضائع کر ڈالی۔ تو اس پر حضرت بڑے صبر سے بولے کہ آپ کی محنت ضائع نہیں جاتی، میں ابھی نکال دیتا ہوں۔
جب انہوں نے تالاب میں ہاتھ ڈال کر پانی سے تمام کتابیں نکال باہر رکھی تو مولانا کی حیرت کی انتہا نہ رہی، یہ دیکھ کر کہ تمام کی تمام کتابیں ویسی کی ویسی حالت میں موجود تھی جیسے تالاب میں ڈالنے سے پہلے تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کتابوں کو کبھی پانی میں چھوا تک نہ ہو۔ مولانا نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت مسکرائے اور جواب دیا کہ یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر حضرت چل پڑے۔ ادھر مولانا کی دنیا الٹ چکی تھی یہ واقعہ دیکھ کر۔ مولانا نے حضرت کو جاتے دیکھا تو ان کے پیچھے بھاگے اور ان کے قدموں میں گر پڑے اور ان سے معافی طلب کی اور ان سے درخواست کی کہ حضرت مجھے اپنے قدموں میں جگہ دیں۔ حضرت نے اٹھایا اور سینے سے لگا کر کہا مجھے تمہاری ہی تلاش تھی۔ مولانا رومی ان کی صحبت میں تقریباً 2 برس رہے، چونکہ اللہ والوں کا کوئی ایک ٹھکانہ تو ہوتا نہیں، لہٰذا حضرت شمس سبزواری پورنیہ سے پھر آگے کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت شمس سبزواری کے علاوہ ملتان کی سرزمین پر حضرت بہاؤالحق بی بی نیک دامن، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت شاہ رکن عالم، حضرت منشی غلام حسن شہید ملتانی، حضرت موسیٰ پاک شہید، حضرت سید احمد سعید کاظمی، حضرت حافظ محمد جمال، حضرت بابا پیرا غائب اور بہت سے اولیاء کرام کے مزارات یہاں پر ہیں۔ مضافات میں حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی شاہ صاحب اور حضرت پیر سید سخی علی اکبر کا مزار موجود ہے جو سورج میانی روڈ پر واقع ہے۔ کیا ہی کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ ولی اللہ دے مردے ناہی کردے پردہ پوشی، او کی ہویا جے ٹنگے دنیا تو اور نال خاموشی۔ پاکستان کی سرزمین پر ان بزرگوں کے مزارات اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین امن، پیار، محبت اور بھائی چارے کا درس دینے اور لوگوں کے دلوں میں سکون، الفت، انسیت اور ایک دوسرے کے لیے درد رکھنے والے جذبات ابھارتی ہے۔ نہ صرف بلکہ ملک پاکستان کی سرزمین دنیا میں امن کی علامت اور محبت کا پیار۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ مختصر سی کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ دنیا کی بلند ترین عمارت کی بنیاد پاکستان کے کس شہر میں رکھی گئی تو اس لنک پر کلک کریں۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ایک ایسے شہر کے متعلق جس کی داستان 3000 سال پر محیط ہے تو اس لنک پر کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اس لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔